السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حسن اخلاق۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، سورۃ القلم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یہاں پر اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے آپ کو اخلاق کے بڑے مرتبے پر فائز کیا۔ اور سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ بس اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم مزاج ہیں، اگر آپ سخت دل اور تندخو ہوتے تو وہ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو ہے اخلاق کے عظیم کا ایک پیکر بنا کر بھیجا، آپ کو کامل ترین اخلاق عطا فرمایا۔ ہم لوگ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن ہم اس پر عمل پیرا بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ یقینی طور پر ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن تب جب ہم آپ کے قدموں کے پیچھے چلیں، جب ہم آپ کے قدموں کی عکاسی کریں، جب ہم آپ کے قدموں کی اتباع کریں، تب ہی ہمارے لیے آپ کی زندگی مشعل راہ بن سکتی ہے، تب ہی ہمارے لیے جو ہے ہماری زندگی بہتر کر سکتی ہے۔ آپ کا جو ہے اخلاق یہ حسنہ ہے، اور آپ کے ہی قدموں پر چل کر ہم لوگ جنت کے دروازے کو عبور کر سکتے ہیں۔ اصل میں اچھا اخلاق حسنہ کیا ہے کہ کسی کے برے رویے پر بھی اچھا رویہ رکھنا، کسی کی تکلیف دہ باتوں پر بھی اچھی بات کرنا، کسی کے تکلیف دہ رویے پر بھی اپنے رویے کو مسلسل اس کے لیے اچھا رکھنا۔ یہ نہیں کہ کسی نے ہمارے ساتھ اچھا رویہ رکھا تو ہم نے جواباً اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھا، یہ تو ہم اس کی رویے کو اس کی طرف لوٹا رہے ہیں، بلکہ اچھا رویہ وہ ہے جو کہ ہم کسی کے برے رویے پر بھی اچھا رویہ رکھیں، کسی کی بد دعا پر بھی دعا دیں، کسی کے خنجر پر بھی پھول پھینکیں، کسی کے تھپڑ پر بھی دعائیہ کلمات ادا کریں۔ یہ ہے اچھا رویہ، اور اس کا سبق، اس کا درس ہمیں قرآن اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ دیتی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اخلاق نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے والے کا درجہ پاتا ہے۔ یعنی کہ جو شخص اچھا اخلاق رکھتا ہے وہ نماز پڑھنے والے یا روزہ رکھنے والے کا درجہ پاتا ہے۔ یہ چیزیں اسلام میں اولین فرائض ہیں جس کے بغیر انسان کی نجات ممکن نہیں، لیکن ایک نمازی، ایک روزے دار ہونے کے ساتھ ساتھ اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں تو ہماری عبادات کا بھی فائدہ نہیں۔ اس کی دلیل ہمیں ایک حدیث کے مفہوم سے ملتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر ایک شخص سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ایک عورت ایسی ہے
جو کہ صرف فرضی عبادت کرتی ہے، یعنی کہ صرف رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، صرف فرض نماز پڑھتی ہے اور معمول کے مطابق تھوڑا بہت صدقہ خیرات کر دیتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے، اس کے عزیز و اقارب، اس کی سہیلیاں بہت خوش ہیں، آپ نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ اور پھر اسی شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت ایسی ہے جو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتی ہے، یعنی کہ کیا کرتی ہے کہ فرض نماز کے ساتھ تہجد بھی پڑھتی ہے، نوافل کا اہتمام بھی کرتی ہے، اس کے فرض رمضان کے روزے کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھتی ہے، نفلی صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، بہت سخی عورت ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں، اس کی زبان سے اس کے رشتہ دار محفوظ نہیں، اس کی زبان سے اس کے عزیز و اقارب محفوظ نہیں، تو آپ نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے۔ ایک زبان انسان کو تخت پر بٹھا دیتی ہے، ایک زبان انسان کو خاک بنا دیتی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس زبان کی وجہ سے ہی کئی لوگ قیامت کے روز جہنم میں جائیں گے۔ ہم لوگ بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں، ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے پیروکار ہیں، لیکن ہم آپ کے پیروکار تبھی بن سکتے ہیں جب آپ کے اخلاق حسنہ کو فالو کریں، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے دشمنوں کو بھی دعائیں دی، جس کی دلیل ہمیں قرآن اور حدیث دونوں سے ملتی ہے۔ ایک مکے کے چودھری ہیں، مکے کے لیڈر ہیں، ہے بھی رئیس، اوپر سے سردار کافر جن کا نام ثمامہ بن اسال ہے، اسی طرح صحابہ کرام انہیں گرفتار لے کر کے آتے ہیں اور آ کر مسجد نبوی کے ستون سے پلر سے باندھ دیتے ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اسلام کے بہت بڑے دشمنوں کو ہم نے قید کر لیا ہے۔ اب ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے گھر سے کھانا بھیجتے ہیں، اسے اپنے گھر سے دودھ بھیجتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں، اس کی بدتمیزی پر اسے پیار سے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اس کو رہا کر دیتے ہیں۔ وہ مکہ کی طرف دوڑنا شروع کرتا ہے، آدھے راستے میں ابھی پہنچتا نہیں کہ اس کے دل میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رویے کا خیال آتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میری بدتمیزیوں پر، میرے برے اخلاق پر نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے جواب دیا، میرے برے رویوں پر آپ نے شفقت کی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں، اور وہ پھر مسجد نبوی کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے، اور آ کر دیکھتا ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ ثمامہ بن اسال سامنے سے آیا تو آپ نے پوچھا، ثمامہ میں تو تمہیں رہا کر چکا، تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ آپ کے رویے نے مجھے جانے ہی نہیں دیا، مجھے کلمہ پڑھائیں اور مسلمان کر لیں۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے اسلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا اعلان کرنے کے بعد سب سے پہلے لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دی، سب سے پہلے لوگوں کو بھائی چارے کی تعلیم دی، سب سے پہلے لوگوں کو جو ہے آپس میں حقوق العباد نبھانے کی تلقین کی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے تب تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اخلاق میں اچھا نہ ہو، جب تک وہ اپنے گھر بار والوں سے اچھا نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیں کیا چاہیے
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے کردار کو درست کریں، اپنے بول چال کو درست کریں۔ کسی کے ظلم پر بھی ہم لوگوں کی زبان سے پھول گرنے چاہیے، کسی کے برے رویے پر بھی ہمارے منہ سے اچھا رویہ نکلنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ کسی کے مسلسل برے رویے پر ہمارا مسلسل اچھا رویہ ایسا اثر انداز ہو کہ وہ بھی اپنے اخلاق کو بہتر کر لے، اور اس کے اخلاق بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ جو عمل وہ کرے گا اس کا اجر ہمیں بھی ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔